नमल बागीचे वाले घर के बाहर। अभी रात का तीसरा पहर था। गहरे जामुनी आसमान पे सितारे चमक रहे थे। राहदारी के पहले दरवाजे से अंदर झांको तो बिस्तर पे चादर ताने सादी सो रहा था। फिर न कोई आहट हुई, न आवाज़ आई और वो आहिस्ता से बाजू हटाकर उठा। नींद से भरी आंखों को मुट्ठी से मसला, इधर उधर देखा। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर रोशन किया। फजर में अभी आधा घंटा था। वो लबों में कोई दुआ पढ़ता बिस्तर से उतरा और बाथरूम के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। जब बाहर निकला तो कुर्ते सलवार में मलबूस था। हाथ, मुंह और पैर गीले थे। जब वो राहदारी में दबे कदमों चलता बैरूनी दरवाजे तक आया तो नुदरत ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो आबीदा आंखें हैरत से सुकेड़ कर उसे देखा। सादी, अभी तो अजान भी नहीं हुई, तुम जल्दी क्यों उठ गए? क्या अलार्म जल्दी बज गया? मैं तो अलार्म नहीं लगाता अम्मी, आपको नहीं पता? उसे जैसे मासूम सा ताज्जुब हुआ। तो फिर कैसे उठे हो? मैं बस अल्लाह ताला से रात में कह देता हूँ कि मुझे सुबह इस वक्त जगा दीजिएगा, तो अल्लाह ताला मुझे जगा देते हैं। और सादगी से मुस्कुराया। इमाम साहब की तबीयत रात फिर ख़राब थी। मैंने कहा सुबह मैं इमामत करवाऊँ, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, खैर से जाओ। उन्होंने शायद कुछ पढ़कर फूंका और फिर हुनैन और सैम के कमरे तक गईं। बुलंद आवाज़ में डांटना शुरू किया। कोई शर्म हया है तुम दोनों में? उठो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। सादी बाहर निकल आया तो आवाज़ें दम तोड़ गईं। कॉलोनी की सड़क वीरान अंधेर पड़ी थी। सादी ने ताज़ा हवा महसूस करते सर उठाकर देखा। ज़मीन वालों को आसमान पे तारे जगमगाते दिखाई दे रहे थे और आसमान वालों को ज़मीन पे कुरान पढ़ने वालों के लिए घर चमकते दिखाई दे रहे थे। ये अंधेरे की वो घड़ी थी जिसमें सबसे ज़्यादा नूर फैला था। उसने हैंड फ्री कानों में लगाया, कुरान पेन निकाला। एक सफ़ेद पेन की सूरत का आला जिसकी नोक कुरान के जिस हर्फ पे रखो वहीं से तिलावत की रिकॉर्डिंग चलने लगती थी। और सूरतों का रिकॉर्ड निकाल कर तमाम सूरतों के नामों पे सोचती नज़र डाली। अपने रोज़ के फजर के कुरान में वो सूरह गाफूर पर था। अब असूलन उससे अगली सूरत पढ़नी थी, मगर वो सोचता रहा। फिर आदतन अपनी पसंदीदा सूरह नमल पे कलम की नोक रख दी। सर उठाकर आबरू इकट्ठे किए, बेबसी से आसमान की तरफ देखा। ओके अल्लाह ताला, आई एम सॉरी, मुझे कुरान तरतीब से पढ़ना चाहिए, मगर मैं क्या करूं? मुझे ये सूरह बहुत पसंद है। फिर मुस्कुराकर कानों में हैंड फ्री पका करते कदम कदम सड़क किनारे चलने लगा। अल्लाह ताला, मुझे आज भी याद है जब मैं अब्बू के साथ मस्जिद आता था तो वो मुझे चूंटियों की किताब दिखाया करते थे। तब मैं सोचता था इंसानों को कीड़े मकोड़ों से क्यों मिलाया जाए, मगर बहुत सालों बाद मुझे मालूम हुआ कि नमल कीड़े मकोड़ों की सूरत नहीं है, ये फैमिली की सूरत है। ख़ानदान को कैसे जोड़ कर रखना है, मुझे आपने ये सूरत से ये सीख दी है। जामनी अंधेरे में वो सर झुकाए मुस्कुराकर सरगोशी में बोलता जा रहा था। ऊपर कॉलोनी में किसी घर की छत पे कोई नौउम्र लड़की फ़ोन कान से लगाए आंसू बार बार पहुँचती किसी नाइट पैकेज के तुफैल अपने बॉयफ्रेंड से सरगोशी में बात कर रही थी। सामने वाले एक और घर में एक लड़का बिस्तर पे लेटा मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टिक टिक मैसेज कर रहा था और चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो मर्ज़ इश्क में मुब्तला लोगों के चेहरों पे इस वक्त हुआ करती है। ये रात का वो पहर था जब सिर्फ महबूब के लिए जागा जाता है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। सड़क किनारे चलते घुंघरियाले बालों वाले लड़के के कानों में लगे हैंड फ्री में आवाज़ गूंजने लगी। तासा, ये आयत है कुरान की और इस किताब की जो रोशन है। हाथ में पकड़े पेन पे उसने पॉज का बटन दबाया। ओ अल्लाह, बेबसी भरी मुस्कुराहट से आसमान को देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाते गर्दन झुकाए चलता गया। मतलब कि मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये
کتاب مبین والی بات آپ نے کتنی دفعہ بتا دی قرآن میں، پھر ہر چند صورتوں کے بعد یہی آیت کیوں لے کر آتے ہیں آپ اللہ؟ مجھے سوچنے دے۔ لب کرتے آنکھیں ذرا میچ کر وہ واقعی سوچنے لگا۔ چند لمحے اور سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہر دفعہ اس آیت کا مجھے نیا مطلب سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں اللہ، اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگر ان الفاظ کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا تو یہ قرآن میں بار بار نہ دہرائے جاتے۔ کتاب مبین، کتاب روشن، یعنی وہ سڑک کنارے قدم قدم اٹھاتا، سر جھکائے کہہ رہا تھا، یعنی آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے جو آیات آپ مجھے دیں گے وہ اس کتاب کی ہیں، جس کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی چیز سے کوئی روشنی نہیں ملے گی، کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں خوشی نہیں ملے گی۔ مجھے اس کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کوئی نہیں انگلی پکڑ کر صحیح فیصلے کرنا سکھائے گا۔ میرے دل کی بات سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی بات اور کوئی نہیں سمجھائے گا۔ مسکرا کر خوش دلی سے بولتے اس کے تاثرات بدلتے گئے، آنکھوں میں اداسی در آئی، دل بھر سا آیا۔ اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، دکھ، خطرات سب یاد آنے لگے۔ کیا کھویا اور کیا پایا۔ جامنی صبح میں اداسیاں گھلتی گئیں۔ یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کانوں میں گھلتی وہ مدھر آواز کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے ویران اندھیر سڑک کو اداسی سے دیکھے گیا۔ اللہ، آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کے بعد میں افسردہ ہو جاؤں گا؟ کیسے آپ فوراً اگلی آیت میں مرہم لے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر انسان کا اتنا ہی خیال ہے یا میں اسپیشل ہوں؟ افسردگی کو زبردستی دباتے وہ شرارت سے خود ہی ہنس دیا۔ خوشخبری اور گہری سانس لی۔ تو یہ کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا اللہ؟ آپ نے ان آیات کے ذریعے مجھے سکھایا کہ برے دنوں میں انسان کیسے وہ آنکھ رکھے جو اسے وہ دکھائے جو ابھی پاس نہیں ہے، مگر کبھی تو ملے گا، کبھی تو ہم وہ دن دیکھیں گے نا اللہ جس کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ، کیا یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مگر مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اگر خود کو مومن سمجھوں تو خود پسند ہے، عجب ہے، خود کو منافق سمجھوں تو یہ مایوسی ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ اداسی بڑھنے لگی۔ ارد گرد بھیگتی جامنی شام میں تنہائی بھرا ملال سا چھا رہا تھا۔ دل کی ساری ویرانیاں اس اندھیرے میں رچ بسنے لگیں۔ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر کر سننے لگا، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور دل پہ کوئی سل سی ہٹنے لگی۔ او اللہ، یعنی کہ اگر مجھے قرآن کی خوشخبریوں کی امید رکھنی ہے تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت کی چھوڑوں گا اس وقت آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں، مگر نہیں، نماز صرف پڑھنے سے افاقہ نہیں ہوتا۔ نماز قائم رکھنا اصل چیز ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ میں نماز نہیں چھوڑتا، مگر جس دن یہ سوچوں کہ نہیں چھوڑتا اس دن ہی کوئی نہ کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے صرف یہی بات تکلیف دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اکیلے مسجد کیوں آتے ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ دکھ، بے بسی، فکر مندی نے اس دم توڑتی رات کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کانوں میں تلاوت وہیں سے جاری تھی۔ اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو اللہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود سے بولا، میں تینوں کام کرتا ہوں، مگر مجھے پھر بھی اپنے اچھے ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ شاید یہی بہتر ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے گناہوں کا گلٹ ہمارے ساتھ رہے، ہم کم از کم توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اپنی عبادتوں پہ غرور تو نہیں آتا، پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آس پاس کے لوگ میری نمازیں دیکھ کر، میرے منہ سے قرآن کی بات سن کر مجھے اتنا نیک کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اداسی سے بتا رہا تھا۔
اللہ جب لوگ مجھے نیک کہتے ہیں تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک سے نیک آدمی بھی دن میں 10,000 دفعہ خود کو گناہ کرنے سے روکتا ہے اور کئی دفعہ نہیں روک پاتا۔ کتنا مزہ آتا ایمان ایک ہی دفعہ خرید لو اور پھر ساری عمر کی گارنٹی۔ یہ روز روز اپنے آپ سے جنگ، گلٹ، توبہ کا سائیکل تو نہ ہوتا۔ آپ نے زندگی اتنی پیچیدہ کیوں بنائی؟ نگاہیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ دور صبح کی چڑیا بولنے لگی۔ ان کی اپنی تسبیح تھی، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہوتی ہے۔ ہاں مگر اللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک دن زندگی اپنی ساری ناتمام خواہشات اور تکلیف کے ساتھ ختم ہو جائے گی، سب دکھ مر جائیں گے اور وہ بڑا دن آئے گا جب ہم اور آپ مقابل کھڑے ہوں گے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کے بغیر اور اپنا مال اور ٹیلنٹ لوگوں پہ خرچ کیے بغیر میں یہ کہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے تو جھوٹ ہوگا۔ علم و یقین تو سب کو ہوتا ہے مگر مجھے یہ کام کرتے رہنا ہوں گے، آپ کو یقین دلانے کے لیے، خود کو یقین دلانے کے لیے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا بولتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ساتھ سے گزرتے اسے دیکھتا تو سمجھتا وہ ہینڈ فری لگائے فون پہ بات کر رہا ہے، مگر ہر بات لوگوں کے سمجھنے کی بھی نہیں ہوتی۔ تلاوت کی باروب مگر خوبصورت آواز سماعتوں میں ہنوز بکھر رہی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں شدید نقصان میں رہیں گے۔ دم توڑتی رات کا وقت تھا، ماحول کی حیت تھی یا تلاوت کی آواز کا سحر۔ اسے لگا اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی عجیب سا رعب تھا جو ہر جگہ چھانے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ سب کچھ بھول گیا، زمر، فارس، ہاشم، اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، صرف اپنا نامہ اعمال نظر آتا ہے۔ تو اللہ ایسے آپ آدمی اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بٹن سے پین آف کرتے ہوئے وہ گویا جھرجھری لے کر کہہ رہا تھا، جب میں نماز نہ پڑھوں یا قرآن نہ پڑھوں یا لوگوں پہ اپنے حصے سے خرچ نہ کروں تو میرا آخرت پہ ایمان کمزور ہو جائے گا اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بہت عمل کرنے والے ہوں گے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ تعجب سے اس نے پوچھا، جواب اسے خود بھی معلوم تھا، جو چیز مجھے نماز اور قرآن سے دور کرے گی، اللہ تعالیٰ کے راستے کے علاوہ جس بے مقصد چیز میں اپنا مال یا ٹیلنٹ لگاؤں گا، آپ مجھے وہ بے مقصد چیزیں دلچسپ اور خوبصورت بنا کر دکھاتے جائیں گے اور پھر میں انہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ کیا صرف ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا مہنگا پڑے گا؟ نماز جاتی جائے، بے مقصد چیزیں آتی جائیں گی، ایسے چلا جاتا ہے ایمان۔ صرف ایک نماز کے جانے سے، ایک جھوٹ بولنے سے، ایک دل دکھانے سے، ایک کنارے پہ وہ ٹھہر گیا۔ تعجب سا تعجب تھا، حیرت سی حیرت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے گہرے پر اسرار آسمان کو دیکھا، دل بھر سا آیا۔ ہینڈ فری اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ آئی ایم سوری ہر اس چیز کے لیے جس سے میں نے نماز سے اوپر رکھا، میں بار بار معافی مانگوں گا، آپ بس معاف کرنا مت چھوڑیے گا۔ اسی طرح خود سے بڑبڑاتا وہ قدم بڑھاتا رہا یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک آن پہنچا۔ گل خان خلاف معمول دروازے پہ ہی مل گیا۔ سعدی اپنے فجر کے قرآن میں الجھا تھا، اسے نہیں دیکھا۔ لبوں میں مدھم سا ابھی تک کچھ بول رہا تھا۔ جوتے اتارے تو ساتھ کھڑا ہے۔ گل خان نے حیرت سے اس کا بازو ہلایا۔ کس سے بول رہے ہو سعدی بھائی؟ وہ جو اپنی دعا ختم کر کے درود پڑھ رہا تھا۔ جھک کر جوتے اتارے، پھر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کی جانب متوجہ ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا اور ننگے پاؤں اندر صحن میں قدم رکھا۔ دم توڑتی رات کی اس گھڑی میں صحن کی اینٹیں ٹھنڈی تھیں۔ توبہ توبہ! گل خان 2 انگلیوں سے باری باری دونوں کان چھوتا پیچھے آیا۔ اللہ سے ایسے بات نہیں کیا جاتا، ادھر مصلے پہ بیٹھ کر ادب سے بات کرتا ہے۔ میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں، جیسے اپنے بڑوں سے کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اندر چلا آیا۔ گل خان کو خوب غصہ آیا۔ سعدی بھائی ابھی مولوی صاحب دیکھ لیتا تم کو ایسے بات کرتے تو تمہارے پہ فتویٰ لگ جاتا۔ اچھا تم بتاؤ مجھے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ پرسکون سا مسکراتا ہوا جماعت والے مرکزی کمرے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ادب سے
तमीज़ से, और इधर मुसल्ले पर बैठकर दुआ मांगा जाता है, सर झुकाकर रो रो कर। हाँ, हाथ हिला हिला कर खफगी से इशारा कर रहा था। सादी ने मुस्कुराकर उस छोटे पठान लड़के को देखा जो सफ़ेद पेशावरी टोपी पहने पांचे ऊपर चढ़ाए खड़ा था। अल्लाह हमारी वही दुआ कबूल करते हैं गुल खान जो हमने दिल से मांगी होती है, और दिल से निकली बातें नेचुरल होती हैं, मसनूई, लफाजी और टीवी पे बैठे उल्मा वाली मुश्किल गाड़ी उर्दू नहीं। उसने बेचारगी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं आम जिंदगी में जो सादा ज़ुबान बोलता हूँ, मुझे उसी नेचुरल अंदाज में अल्लाह से बात करनी चाहिए। तौबा, तुम चलते फिरते कौन सा बात कर रहा था? हाँ, उसके अंदर के मुफ्ती को हजम नहीं हुआ, घूर कर मशकूक अंदाज में पूछा। मैं फजर का कुरान सुन रहा था, हर आयत के बारे में अपने ख्यालात अल्लाह को बता रहा था, और उसके बाद मैं उनको वो बता रहा था जो मैंने कल किया और जो आज करूँगा। जालीदार टोपी सर पे लिए उसने रसान से जवाब दिया। बरामदे में लोग इकट्ठे हो रहे थे। कोई उसे सलाम करने रुका तो वो उधर मुतवज्जे हो गया। फारिग होकर वापस घूमा तो गुल खान सोचती नज़रों से उसे देख रहा था। मैंने पहले भी तुम्हें देखा है भाई, तुम ऐसे खुद से बोल रहा होता है। तुमको ऐसे अल्लाह ताला से बात करना किसने सिखाया? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो उदास मुस्कुराहट थी। मेरी फुफ्फो ने। वो भी एक ज़माने में ऐसे ही दुआ मांगा करती थी। मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता लबों से गायब हुई। अब नहीं मांगती। लोग बदल जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। फिर सर झटका, बहुत से ख्याल भी झटके। तुम बताओ, आज तुम्हारे ताया ने किस जगह थप्पड़ मारकर तुम्हें नमाज के लिए उठाया है? अब कि उसने आंखें सुकेड़ कर गुल खान के चेहरे को इधर उधर से जांचा। हाँ, गुल खान ने गुस्से से आंखें फैलाई। हम ऐसा कोई नशेई है जो खुद उठ नहीं सकता? हाँ, कमर पे हाथ रखे नाराज़गी से उसे घूरा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में आबरू उठाया। गुल खान उसी तरह घूरता रहा। फिर कदरे जज्बत सा गद्दी पे हाथ रखकर करीब खिसका। क्या गर्दन अभी तक सुर्ख है? राजदारी से पूछा। सादी बेइख्तियार हाथ दिया, उसके सर पे चमाट रसीद की और इमामत की जगह की तरफ बढ़ गया। गिनती भर लोगों की सफ़ें तरतीब दी जा रही थी। नमाज का वक्त हुआ जाता था। बस गिनती भर लोग,